میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ تو آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور رمضان شریف بالکل ختم ہونے والے ہے اور عید بالکل قریب ہے۔ اور میں آپ سبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس کے جو روزے چھوٹے ہیں، میں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس کے جو روزے چھوٹے ہیں آپ ان روزوں کو مکمل کریے، آپ ان روزوں کو مکمل کریے۔ کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے اگر آپ سے روزے چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ ان روزوں کو مکمل کریے جو روزے بچے ہوئے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے اپنے ہندوستان کے لیے دعائیں کریے، اس ملک کے لیے دعائیں کریے کہ اللہ رب العزت اس ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور کرونا نام کا وائرس جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بھیج رکھا ہے اور اس کرونا نام کے وائرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ رمضان کس طریقے سے رکھے جائیں گے، کیا ہوگا، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ میں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف کے روزے بہت رکھے، لیکن اس بار جو ہم نے روزے رکھے واقعی جو روزے میں مزہ آیا ہے، جو عبادت کرنے میں مزہ آیا ہے، ہم نے گھروں کو مسجد بنایا ہے، ہم نے گھروں میں رہ کر کے نماز پڑھی ہے، ہم نے قانون کا النگھن نہیں کرا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی سرکار کا ڈیسیزن ہوگا عید پر، میرے عزیز دوستو، ہم سب اسی پر ایگری ہوگے اور ہمیں کوئی قانون کا النگھن نہیں کرنا، ہمیں گھر پر رہ کر ہی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں آپ کے ان روزوں کو مکمل کریے، جو روزے بچے ہوئے ہیں اپنی طاقت دکھائیے، روزوں میں گھبرایا نہیں کرتے، روزوں میں ڈرا نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث شریف کی روایت ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ان رمضان کا ایک بھی روزہ چھٹا تو آپ پوری لائف تک، پوری زندگی بھر تک بھی اگر روزہ رکھو گے تو پھر بھی اس روزے کی ثواب پر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے جو اس رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے۔ تو آپ ان روزوں کو مکمل کریے۔ اور میں دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کی عورتوں کو روکیے تاکہ وہ مارکیٹ میں نہ جائے، بازار میں نہ جائے، شاپنگ نہ کرے۔ لیکن اس بار ہمیں کوئی کپڑا نہیں خریدنا، اس بار ہمیں کوئی جوتا نہیں خریدنا، اس بار ہمیں کوئی نئی چیز نہیں خریدنی، کیونکہ اگر آپ کے بچے اپنے پیرنٹس سے اگر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں نئی چیز چاہیے تو آپ ان کو روکنے کی کوشش کریے کہ بیٹا اس بار ہمیں نئی چیزیں نہیں خریدنی، اس بار تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، اس بار تو ان پیسوں سے ہمیں لاچاروں کی، کمزوروں کی، بے بسوں کی ہمیں مدد کرنی ہے اور ہمیں اس ہندوستان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ بالکل بھی جانے کی کوشش نہ کریں اور عید بڑی سادگی کے ساتھ منائیں۔ میرے عزیز دوستو، دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک افضل گڑھ نگر کی ایک بہت ضعیف لیڈیز ہے جو 110 سال کی ان کی عمر ہو جانے پر بھی وہ روزے رکھ رہی ہے، تراویح پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہی ہے اور تہجد کی نمازوں میں مصروف رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سلام ہے ایسی اماؤں پر جو اتنی محنت کرنے پر بھی وہ دین کا کام کر رہی ہے اتنی عمر ہونے کے بعد بھی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت دے اور انہیں کامیابی دے۔ اور ایک بھائی ہے جو بھوپال کے رہنے والے ہیں، ارشاد ولی ان کا نام ہے، جو بہت بڑے آفیسر ہے، جو 42 ڈگری ٹیمپریچر میں روزہ رکھ کر کے 18 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ سلام ہے ایسے بھائی کو، خدا کی قسم سلام ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جو روزے بچے ہوئے ان روزوں کو مکمل کریے صحیح وقت پر اور پورے ہندوستان کے لیے دعائیں کریے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔